ہم اور آپ جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد یہاں صرف دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ دنیا کو آخرت کے لیے جینا۔ میاں بیوی کے تعلقات بھی، بال بچوں کی پیدائش اور پرورش وغیرہ لے کر شادی بیاہ سب اگر شریعت کے مطابق ہے تو ماشاءاللہ وہ سب عبادت ہے۔ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہاں شریعت کے مطابق ہی ہم کو دنیا جینی ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، مزے لوٹ رہا ہے، وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ جنت ہے کافر کے لیے، وہ مزے لوٹتا ہے، پرواہ مت کیجیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان کا ایمان ڈگمگا جائے گا تو اللہ قرآن میں سورہ زخرف پہ کہتا ہے کہ ہم کافروں کے گھروں کی چھت کو سونے کی بنا دیتے۔ جو ایمان والا ہے وہ کہے گا نا ہم کو ایمان نہ چاہیے، ہم کافر ہو جائیں گے تاکہ سونے کا گھر مل جائے۔ آخرت کا گھر ہی اصل میں زندگی ہے، وہی دائمی زندگی تو چند روزہ ہے۔ مال مویشی زمین جائیداد کی جو تڑپ ہے تمہارے اندر، کہیے کہ کیا تم کو ایسی چیز نہ بتائیں جو ان تمام سے بہتر ہو؟ مٹی کاروبار یہ سب سے اچھی چیز نہ بتاتے ہیں؟ کہاں یا بتائیے، جنات، جنت ہے، جنات ہے۔ نہیں، اللہ سے مغفرت، گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ جس کی چوڑائی اللہ نے آسمان اور زمین کی رکھی، تو تمہاری دنیا کی زندگی اتنے ہی مختصر وقفہ ہے جو ایک مسافر کسی درخت کے نیچے رک کر کے کھاتا پیتا ہے، قیلولہ کرتا ہے اور دوسرے ہی لمحے پاور رکاب ہو جاتا ہے، سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی مختصر سی زندگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله رؤوف بالعباد۔ وقال المولى جل وعلا: إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تھوڑا مائک اور کم کیجیے۔ برادران اسلام، خواتین ملت، دنیا جس پہ ہم اور آپ اس وقت جی رہے ہیں یہ عارضی ہے، فانی ہے، اور ہماری اور آپ کی عمر 60 سے 70 برس کے درمیان ہی ہے۔
अक्सर लोग 60-70 के दरमियान ही जा रहे हैं। अब तो बहुत सी अमवात जवानी में भी हो रही हैं। 70 के बाद जीने वाले लोग मुआशरे में कम हैं और 80 के बाद तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब इसमें जो अल्लाह ताला ने यहाँ मालो मता रखा है, दुनिया में जो ज़ेब व ज़ीनत और आराइश की चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, बहुत सी चीज़ें उनमें हमारे लिए हलाल भी हैं, लेकिन वो सब वक्ती है। दो ही सूरत हो सकती है, या तो नेमत दौलत लज्जत हमसे छीन जाए, या हम उन लज्जतों को छोड़कर दुनिया से हम गुजर जाए। दो में से कोई एक सूरत तो होगी। लेकिन जहाँ की लज्जत दायमी है, जहाँ की ज़िंदगी अबदी है, जहाँ की नेमत गैर फ़ानी और लाजवाल है, हमेशा रहने वाली है, वो आखिरत की नेमत है और जन्नत की नेमत है। इसलिए अगर किसी शख्स की आखिरत कामयाब हो जाए और अल्लाह ताला उसको जहन्नम से नजात दे दे और जन्नत का मुस्तहिक बना दे अपने फजल से, तो समझे कि वो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुआ। इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं। दूसरी बात ये कि हम और आप जो दुनिया में भेजे गए हैं, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि दुनिया को आखिरत के लिए जीना। हम दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिससे हमारी आखिरत बने और संवरे। ज़िंदगी के जितने कारोबार हैं सबको हम शरीयत के मुताबिक करें, अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक करें। मोमिनाना ज़िंदगी गुजारें तो दुनिया के काम काज भी, कारोबार भी, मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी, बाल बच्चों की पैदाइश और परवरिश वगैरह लेकर शादी ब्याह, सब अगर शरीयत के मुताबिक है तो माशाअल्लाह वो सब इबादत है। लेकिन कभी भी चाहत की रौ में बहकर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस आर्जी दुनिया की लज्जत को हासिल करने के लिए कभी भी हम शरीयत की जो बाउंड्री लाइन है उसको पार न करें, अपने आप को शरीयत के दायरे में रखें। अल्लाह ने हमारे लिए एक दायरा मुकर्रर किया है, उस दायरे से कभी बाहर न निकले। दायरे से बाहर निकलना सरकशी है, सरकशी है जो अल्लाह को पसंद नहीं। हदीस है मुस्लिम शरीफ की, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब आप समझिए, कैदी कैद खाने में कैसे रहता है? क्या अपनी मर्जी से जीता है या जेल के मैनुअल के हिसाब से जीता है, जेल के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जीता है? कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे से कितने बजे तक नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा। अगर आप उससे बेवक्त होइएगा, आपका वो घर नहीं है कि 12 बजे भी आइएगा तो बीवी जग करके आपके लिए खाना तैयार करेगी या बैठी हुई है आपके लिए खाना लेकर के, गया मामला। आप जेलर की मर्जी के बगैर नहीं दाएं बाएं कर सकते। तो ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना है, यहाँ शरीयत के मुताबिक ही हमको दुनिया जीनी है, उसके आगे नहीं बढ़ना। और काफिर के लिए जन्नत है, मज़े लूट रहा है, वो आखिरत पर ईमान ही नहीं रखता। उसके लिए जो कुछ भी है वो यही दुनिया ही की जिंदगी है। हलाल हराम सब की तमीज उठा करके जिस तरीके से चाहता है समेट रहा है। लेकिन हम तो अल्लाह की शरीयत के पाबंद हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के एक एक पल की जवाबदेह है अल्लाह के नज़दीक। एक एक माल जो हमने कमाया है, एक एक रुपये का जवाबदेह है अल्लाह के नज़दीक। कहाँ से माल कमाया और किस रास्ते में खर्च किया, कैसे जिंदगी गुजारी। और ख़ास के जवानी के मतलब पूछोगा, जवानी जो हमने दी थी, जो जिंदगी का सबसे गोल्डन दौर था तुम्हारे, उसको तुमने कहाँ बर्बाद किया या किस काम में लगाया? आबाद किया उसको नेकी से कि गुनाहों से आबाद किया, इसका हिसाब देकर जाओ। जन्नत है काफिर के लिए, वो बदल उठता है, परवाह मत कीजिए। अल्लाह कहता है कि अगर इस बात का अंदेशा न होता कि मुसलमान का ईमान डगमगा जाएगा, तो अल्लाह कुरान में सूरह ज़ुख़रुफ़ में कहता है कि हम काफिरों के घरों की छत को सोने की बना देते। काफिरों के घर की छत को हम सोने की बना देते।
ان کی سیڑھیاں، ان کے تختے، ان کے مسہریاں سب سونے کا بنا دیتے. لیکن جب ایسا کر دیں گے تو مومن سب بھی جو ایمان والا ہے وہ کہے گا نا ہم کو ایمان نہ چاہیے، ہم کافر ہو جائیں گے تاکہ سونے کا گھر مل جائے، سونے کی دکان مل جائے. سوچ کہنا اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک. اگر تمہارے ایمان سے ڈگمگانے کا خطرہ نہیں ہوتا تو ہم سونے کی اینٹوں سے کافروں کے گھر بنوا دیتے، تب تو سب کہتے کہ ہم کافر ہو جائیں گے. یہ حالت ہے. اس لیے کافروں کی دولت کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں چمک نہیں آنی چاہیے. آپ کا نشانہ آخرت ہے، آپ کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی اصل میں زندگی ہے، وہی دائمی زندگی. تو چند روزہ ہے. بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے نواب آئے، کتنے دن رہے، زندگی گزار کے چلے گئے. جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھمر کہتے ہیں فانوس کو، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشان کچھ بھی نہیں. کھنڈرات ملیں گے آپ کو. لیکن جو مومن متقی عالمانہ زندگی گزار کے چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کا نام زندہ ہے، اس کے کارنامے زندہ ہیں. لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کر کے یاد کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہو شکر. یہ عزت اللہ صرف ایمان والوں کو اور علم والوں کو دیتا ہے. تو جو زندگی آخرت کی ہے اس کو جیو، اس کو حاصل کرو. دنیا کو سیڑھی بناؤ آخرت کی جنت تک پہنچنے کا. یہاں آپ آزاد نہیں ہو، یہاں آپ آزاد نہیں ہو. یہ ہے آج کے خطبے کا موضوع، الدنیا متاع الغرور. یہ ہیڈنگ ہم نے نہیں لگائی ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا تو صرف دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کی. یہاں بہت سی چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مزین کر دیا، آراستہ کر دیا ہے، لبھاونا بنا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ان لبھاونی چیزوں کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتے ہو یا جائز دائرے میں رہ کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. یہی دیکھنا چاہتا ہے، امتحان ہے تمہارا. اب لبھاونی چیزوں میں جو میں نے پہلی 2 آیت پڑھی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ آل عمران کی آیت نمبر 14-15 ہے. اس میں رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا ہے خواہشات کو. اب خواہشات کئی طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ عورت کی خواہش ہے. جنسی خواہش کو کہتے ہیں، عورت سے لطف اور لذت حاصل کرنے کی خواہش. اس کو 1 نمبر پہ رکھا گیا ہے. عورت بہت بڑی کمزوری ہے مردوں کی، اور یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. صحیحین کی روایت ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ عورتوں کے فتنے سے بڑا نہیں چھوڑا اپنی امت کے مردوں کے لیے. میری امت کے مردوں کے لیے دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت. لیکن یہ عورت ہمارے لیے ضروری بھی ہے. اگر عورت کی چاہت ہمارے دل میں نہیں ہوتی اور عورت کے دل میں مرد کی چاہت نہیں ہوتی تو شادی بیاہ کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا. اور شادی بیاہ کا سلسلہ نہیں ہوتا تو یہ نسلیں کہاں سے آتی ہماری؟ دنیا تو ختم ہو چکی ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت جہاں فتنہ سامانی میں 1 نمبر پر ہے، وہی عورت انسانی آبادی کے لیے ضروری بھی ہے. تو آدمی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے لیکن حلال طریقے سے کرے. بیوی کر لے. 1 بیوی پر اگر قناعت نہیں کر سکتے ہو، جنسی قوت بہت ہے تمہارے اندر، مال بھی ہے، 2 بیوی کرو، لیکن برائی مت کرو. شادی کرو، معشوقہ مت رکھو، شادی کرو. گرل فرینڈ مت بناؤ، بیوی بناؤ. بیوی جتنا زیادہ بچہ ہوگا روزی بھی بڑھے گی. انما ترزقون بضعفائکم، بیوی بچوں کی برکت سے اللہ روزی بھی عطا کرے گا، اور تمہاری کثرت تعداد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر بھی کرے گی. اور اگر نیک بیوی کرتے ہو، دیندار کرتے ہو، نمازی کرتے ہو، باپردہ خاتون کرتے ہو، پڑھی لکھی بیوی کرتے ہو،
تو دنیا کی سب سے اچھی پونجی جمع کر رہے ہیں. الدنیا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. دنیا کی ہر چیز پونجی ہے، سب سے پونجی بہترین نیک بیوی. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے عورت کی چاہت ایک نمبر پہ رکھی ہے، لیکن اس چاہت کو دائرے میں رکھ کے پورا کرو، شریعت کے دائرے میں. اگر اپنی شہوت کو بے لگام کر دو گے، جہاں تہاں منہ مارتے رہو گے، گناہ کرتے رہو گے، برباد ہو جاؤ گے. دنیا برباد ہو جائے گی، اخلاق برباد ہو جائے گا، تمہارے کیریکٹر بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی. کہتے ہیں نا سکے کا دو رخ ہوتا ہے، تو بے لگام شہوت کے پیچھے مت دوڑو. اسی طریقے سے اللہ نے کہا بیٹوں کی محبت ہم نے انسان کے دلوں میں ڈالی. فطری طور پر ہر آدمی چاہتا ہے بیٹا ہو. کہ ہی شاید کوئی آدمی آپ کو ملے گا جو کہے گا کہ نہ اللہ ہم کو 5 کو اولاد دے، 5 بیٹیے دے. ایسا نہیں ملے گا. یہ ملنے والا ملے گا آپ کو کہ اللہ بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بیٹے کی خواہش ہر شخص کی فطری خواہش ہے. آج بھی دیکھیے جاہلیت میں جب یہاں بیٹیاں ہوتی تھی تو منہ لٹک جاتا تھا، ہمارے غم کے چہرہ کالا ہو جاتا تھا. قرآن لکھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہتے ہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، اے فلانے تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، غم و علم سے کالا ہو جاتا ہے، چھپا چھپا پھرتا ہے معاشرے میں. لوگ کہہ گئے فلانا تم کو بیٹی ہوئی، فلانا تم کو بیٹی ہوئی. یہ بیٹی کی پیدائش ذلت عار، ننگ و عار سمجھی جاتی تھی. اور چاہتا تھا کہ کیسے بیوی کے گود سے اس بچی کو اٹھائیں اور بے رحمی سے جا کر کے گڑھے میں اس کو دفن کر کے، زندہ بچی کو دفن کر کے آ جائے. آج بھی یہی حال ہے. 2 سے 3 بیٹی اگر کسی کے یہاں لگاتار ہو جائے، دیکھیے اس کی بے چینی کیسے بڑھتی. کتنے ناقمت اندیش ہے، بیوی کو تھریٹنگ دیں گے، وارننگ دیں گے کہ ابڑی اگر 4تھی بیٹی آئی تو تم کو طلاق دے دیں گے. لگتا ہے جیسے کہ بیٹی اور بیٹا پیدا کرنا اس عورت کے بس میں. سوچئے تو انسان کتنا بیوقوف ہے. اللہ سے نہیں مانگتا ہے، بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. لگتا ہے جیسے کہ بیوی ہی اپنے پیٹ میں بیٹا بیٹی رکھتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس بے جان لطفے میں جان دینے والا، بیٹا بنانے والا، بیٹی بنانے والا، گھوڑا بنانے والا، کالا بنانے والا، خوبصورت بنانے والا، بدصورت بنانے والا، نیک بخت بنانے والا، بدبخت بنانے والا، لمبی عمر والا بنانے والا، چھوٹی عمر والا بنانے والا، پوری خلقت کے ساتھ وقت پہ پیدا کرنے والا یا وقت سے پہلے ایبورشن کروا دینے والا، یہ سب کون ہے؟ رب العالمین. اتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دیتے ہو کہ بیٹی لاؤ گی تو طلاق دے دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بیٹے پر لوگ فخر و مباحت کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں 10 بیٹے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ مت کہیے کہ ہمارے پاس 10 بیٹے ہیں، 10 لاٹھیاں ہیں ہمارے پاس. 10 بیٹے ہیں، ان کو پڑھائیے لکھائیے. اچھی بات ہے، 10 بیٹے آگے پیچھے رہیں گے تو کتنا اچھا لگے. ابا یہاں بیٹھیے، ابا یہ کھائیے، ابا یہ لیجیے. کوئی چمچہ لیے ہوا ہے، کوئی گلاس لیے ہوا ہے، کوئی پانی لیے ہوا ہے، کوئی شربت لیے ہوا ہے، کوئی چائے لیے ہوا ہے. لگتا ہے کہ کیا بات ہے. جیسے کسی کے آگے پیچھے 10 لگژری کار چل رہی ہو، ویسے اگر کسی کے آگے پیچھے اس کے 10 نیک بیٹے ہو، فرمانبردار بیٹے ہو، کیا بات ہوتی. لیکن یہ بیٹے، یہ دھن دولت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ سونے چاندی کی ریل پیل، یہ تمہارے گھوڑے، 1 نمبر کے گھوڑے جو چراگاہ میں چڑھتے ہیں یا نشان لگائے ہوئے گھوڑے ہیں پہچان کے لیے کہ یہ فلاں صاحب کا گھوڑا ہے. اور اسی طریقے سے کھیتی باڑی، مال مویشی، اللہ کہتا ہے کہ سب دنیا کی زندگی کی پونجی ہے. ایسی دنیا مطلب جس کا زوال قریب ہے، جس کا فنا قریب ہے. چند روزہ چیزیں ہیں، یہ چند روزہ بہار ہے. لیکن ہاں منع نہیں کیا گیا ہے کہ گھوڑے نہ پالو، بیٹا نہ ہو، بیوی سے محبت نہ کرو، کھیتی باڑی سے محبت نہ ہو. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کے اللہ کو ناراض کر دو، دین چھوٹ جائے، دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، اپنے رب کو ناراض کر لو. اس کے لیے تم دنیا میں نہیں آئے. کاروبار کرو، نماز کا وقت آ جائے کاروبار بند کرو، بس یہ. رمضان کا روزہ آ رہا ہے، کام کو کچھ کم کرو، سمیٹو. دنیا کے سمیٹنے کے چکر میں آخرت کی باغ و بہار آ رہی ہے، آخرت کا موسم آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرو. یہ ایک موسم ہے، جیسے کھیتی باڑی کا موسم ہوتا ہے، تجارت کا موسم ہوتا ہے، یہ تمہاری آخرت کی تجارت کا موسم ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. کچھ وقت پہلے مسجد میں آؤ، 2 رکعت سنت پڑھ کر کے بیٹھو، تلاوت قرآن کرو. اس طریقے سے اپنے آپ کو مشغول رکھو. آ رہے ہیں سیدھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، 1 رکعت 2 رکعت پڑھا اور اس کے بعد جلدی سے نکل گئے کہ پھر کاروبار میں جانا ہے.
آخرت کا کاروبار ہے، سج رہا ہے آخرت کا کاروبار، رب تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کا بازار لگنے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ بس دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہیے اے نبی کہ کیا تم کو نہ بتائیں کہ دنیا کی جو مال و متاع ہے، عورت کی لذت ہے، بیٹوں کی چاہت ہے، سونے اور چاندی کی حرص اور ہوس ہے، مال مویشی زمین جائیداد کی جو تڑپ ہے تمہارے اندر، کہیے کہ کیا تم کو ایسی چیز نہ بتائیں جو ان تمام سے بہتر ہو؟ اور وہ ہے للذین آمنوا اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، متقی ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے کو متقی کہتا ہے۔ خالی متقی نہیں جو بہت بڑا بزرگ ہو، ہر مومن متقی ہے۔ ایمان اور تقوی، توحید کی دولت جتنی ہے، ایمان کی دولت جیسی ہے، نماز روزے کی پابندی جیسی ہے، حلال حرام کی جتنی پابندی تمہارے اندر ہے تم متقی ہو۔ ٹھیک ہے، اس پہ کیٹیگری ہے، جو جتنا شریعت کا پابند ہے وہ اتنا بڑا متقی ہے، لیکن ہر مومن متقی ہے۔ جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، حکموں کو بجا لاتا ہے، منع کردہ چیزوں سے باز رہتا ہے، وہ متقی ہے۔ اب اس میں درجہ ہے تو للذین آمنوا اتقوا، جو لوگ مومن ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ کیا اس دنیا کی مال متاع، دولت، بیوی، جائیداد، بیٹا بیٹی، کاروبار، یہ سب سے اچھی چیز نہ بتا دیں؟ کہا ہاں بتائیے، کہا جنات، جنت ہے، جنات ہے۔ ایک جنت نہیں ہے، جنت میں بہت سی جنتیں ہیں۔ پھر جنت جنان کثیرہ، جنت میں بہت سی جنتیں، سونے کی جنت ہے، چاندی کی جنت ہے، جی جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہو۔ مکان آپ کا اوپر میں ہے اور نیچے میں نہر ہے، یہ مکان ہے آپ کا اور آپ کے سامنے نہریں جاری ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ سمندر کے کنارے پر جا کے بیٹھتے ہیں، ندی کے بہاؤ کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں یہاں پر جو مکان میرا ہوتا تو کیا بات ہے۔ اچھا ایک نہر نہیں ہوگی، پانی کی ایک نہر چل رہی ہے، گڑھا نہیں ہوگا دونوں طرف سے کھڑا ہو، باندھ بیچ میں پانی بہ رہا ہو، نہیں، جیسے اسکیل سے نشان یہ کھینچا ہوا ہے، یہ ہے، یہ پانی کی ایک نہر چل رہی ہے، بغیر گڑھا کھودے ہوئے بہ رہی ہے۔ کیا مجال کہ پانی 1 انچ آگے بڑھ جائے، ادھر سے 1 انچ آگے بڑھ جائے، ایک لائن کھینچ دی گئی، اس میں پانی بہو، آگے شراب بہو، ادھر شہد بہو، ادھر دودھ بہو، چاروں نہر ایک ساتھ چل رہی ہے۔ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے۔ دنیا میں اللہ نے شراب تمہارے لیے حرام کیا ہے، آخرت کی شراب، اس کی آخری گھونٹ بھی کستوری ہوگی، کستوری کی مہک ہوگی۔ دنیا کی کتنی بھی قیمتی شراب کوئی پیے، آخری گھونٹ کڑوی ہوتی ہے، گدلی ہوتی ہے، اس کی آخری گھونٹ بھی مشک کی خوشبو لیے ہوگی۔ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ 4 نہریں ہیں، آپ کا مکان اوپر ہے سونے چاندی کا اور نہریں نیچے جاری ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، انہار ہے، انہار، نہر کی جمع۔ اور سورہ محمد میں اللہ کہا کہ 4 نہریں ہیں پانی کی، جس کو کسی نے چھوا بھی نہ ہو۔ دودھ جو کبھی خراب ہی نہ ہوا، کیونکہ وہ دودھ گائے بھینس کے تھن کا نہیں ہوگا، اللہ دودھ کو پیدا کرے گا جو کبھی خراب ہی نہ ہو۔ شہد ہوگی، وہ بھی کبھی خراب نہیں، کیونکہ وہ شہد کے چھتے سے نہیں نکلے گی، مدھو مکھی کی شہد نہیں ہوگی، اللہ شہد کو پیدا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے شراب، کیا کہنا، کیا منظر ہوگا، سوچ۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ رہو گے۔ دنیا میں اگر کروڑوں کروڑ اربوں خربوں کی دولت ہو، بلینر بھی بن جاؤ تو دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، موت آ جائے گی، وہاں موت نہیں آئے گی، نہ نعمت چھینے گی، ہمیشہ سدا بہار زندگی ہوگی، سدا بہار نعمت ہوگی۔ وہ نعمت نہ اچھی جس میں تم ہمیشہ رہو، تم کبھی بوڑھے نہ ہو، جوان ہو تو کبھی بوڑھے نہ ہو، صحت مند رہو، کبھی بیمار نہ پڑو، جی نعمت کبھی نہ تم سے چھینے۔ اللہ اکبر۔ خالدین فیہا وازواج مطہرہ، اور اس جنت کو حاصل کرو جہاں بیویاں بہت پاکیزہ ملیں گی، بہت پاکیزہ، جہاں کی بیوی اخلاقی اعتبار سے گڑبڑ، زبان کے اعتبار سے گڑبڑ، بس زبانی کر رہی ہے اکثر بیشتر الا ماشاء اللہ، لیکن جنت کی انتہائی با اخلاق، شوہر کی رسیاں، شوہر پر ٹوٹنے والی، گلے لگانے والی، حق کرنے والی، شوہر کو دیکھے تو ایک دم لپٹ جائے، محبت کا اظہار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ جو لوگ جنتی ہوں گے، داہنے والے ہوں گے، جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کی جو بیویاں ہوں گی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں کو کنواری بنایا ہے،
اور یہ بھی آج سن لیجیے اگر نہیں سنا ہے تو، کہ جب جب مرد اپنی بیوی کے پاس جنت میں آئے گا اور اس کا کنواڑا پن ختم ہوگا، دوبارہ جب اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جائے گا تو پھر وہ کنواری ہو چکی ہوگی۔ آج دنیا کی بیویوں میں ایک مرتبہ اگر اس کا کنواڑا پن ختم ہو جائے، کبھی بھی آپ کنواڑا پن نیچرلی پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ رب العالمین کہتا ہے کہ سدا بہار زندگی کی سدا بہار بیویاں تمہارے لیے باقرہ رہیں گی، باقرہ، ہمیشہ کنواری ہی رہے گی، جب استعمال کرو گے کنواری ہی رہے گی۔ ازواج مطہرہ، تھوک کھکاڑا نہیں ہوگا، حیض نہیں ہوگا، پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، سوچو کیسی صاف ستھری ہوگی۔ جنات تجری من تحتها الانہار وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی دولت نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کہے گا اے بندو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس سے بھی ایک بڑی اور نعمت ہے، اور وہ ہے اللہ کا دیدار، کہ اللہ کہے گا بندو میرا دیدار نہیں کرو گے تو مومن خوش ہو جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ نعمت ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ کیا چند روزہ زندگی کے لیے دنیا کے لیے اپنی عاقبت کو پس پش ڈالتے ہو؟ ارے اس کو چھوڑ کے جانا ہے، قبر کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ نے کہا اعلموا، خوب اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا۔ لعب کہتے ہیں اس کھیل کو جو آدمی ہاتھ پیر سے کھیلتا ہے، فٹ بال، والی بال وغیرہ وغیرہ۔ اللہو کہتے ہیں اس کھیل کو جو دل میں ہو اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر دل اللہ کی یاد سے کسی کو غافل ہو تو اس کو عبادت میں جی نہیں لگتا، نہ نماز میں جی لگے گا، نہ ذکر و اذکار میں جی لگے گا، نہ دعا میں جی لگے گا، کیونکہ دل ہی غافل ہے۔ سمجھا؟ تو لعب ہے، کھیل کود ہے، اور لہو ہے، دل کی غفلت ہے اللہ سے۔ وزینت، اور زینت کی دنیا ہے، دکھا رہے میرا مکان یہ دیکھو، میرا لباس یہ دیکھو، ہر آدمی زینت کے پیچھے پاگل ہے۔ میری گاڑی یہ دیکھو، میرا گھوڑا یہ دیکھو، میرا مکان یہ دیکھو، میری دکان یہ دیکھو، میرا لباس یہ دیکھو، یہی ایک دوسرے کو اپنی زینت دکھانا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، دیکھو ہمارے پاس اتنے بیٹے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم تم سے آگے نکل جائیں گے، وہ کہے گا ہم تم کو پیچھے چھوڑ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے دولت میں۔ اللہ کہتا ہے کہ سب کیا کر رہے ہو؟ ارے کافر ہو، جو کافر باغ کو دیکھتا ہے، کھیتی باڑی کو دیکھتا ہے، لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن یہ بدبخت نہیں جانتا کہ چند دنوں کے بعد یہ سوکھ جائے گا، پیلا پڑ جائے گا، فصل کٹ جائے گی۔ وہی حال ہے، جتنی ہریالی جیدن کی ہریالی کھیتوں کی ہوتی ہے نا، اتنی ہی زندگی مختصر ہے دنیا کی، پھر تو اس کے بعد تو ایک دم چٹیل میدان ہے۔ جی اللہ کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ سبقت کرنا کہتے ہیں سابقہ یسابقو، دوڑ میں کسی سے نکل جانا۔ کس چیز کی دوڑ میں؟ مال و دولت کمانے کی دوڑ میں نہیں، اللہ سے مغفرت، گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ جی کہتے ہیں اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اللہ نے آسمان اور زمین کی رکھی، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے؟ وَإِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر، اس کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو آپ نے فرمایا لوگوں میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی مسافر ہے، راستے میں دم لینے کے لیے یا بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے کہیں ٹھہرتا ہے اور اپنے ناشتے دان سے ناشتہ نکال کے کھاتا ہے کسی سایہ دار درخت کے نیچے۔ پہلے لوگ ایسے ہی سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑے گدھے پر سفر کرتے تھے، بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، تو کہیں ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر کے، پیڑ دیکھ کر کے وہاں رکے اور اترے، کھایا پیا، تھوڑا سا دم لیا، آرام کیا، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اپنی منزل کی طرف وہ روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو منگیڑ جانا ہے، بیچ میں لکھی سرائے نہیں ہے اس کی منزل، اس کو جانا ہے، تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے رکا، کھایا پیا، ذرا دم کے لیے دم لیا، اور اس کے بعد پھر اپنی منزل پر روانہ ہوا۔ جب چلا جاتا ہے اپنی منزل پر تب اس کو سکون ہوتا ہے۔
تو تمہاری دنیا کی زندگی اتنے ہی مختصر وقفہ ہے جو ایک مسافر کسی درخت کے نیچے رک کر کے کھاتا پیتا ہے، قیلولہ کرتا ہے اور دوسرے ہی لمحے پاور کاب ہو جاتا ہے، سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بس اتنی سی مختصر سی زندگی. اب اس زندگی کو یوزفل بناؤ گے، آخرت کے لیے مفید بناؤ گے، کہ صرف اس زندگی میں دنیا کے بندے بن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرو گے؟ یہ سب آپ عقل مندوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ سب آپ عقل مندوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے دنیا کے دھوکے میں مت پڑو. عورت کے پاس جاؤ تو پاکی کی نیت سے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پاکیزہ نفس کرے، ہماری بیوی کو پاکیزہ نفس کرے. اولاد ہو تو نیک ہو، بچوں کو تعلیم دو، مکتب میں بیٹھاؤ، علماء کے درمیان بیٹھاؤ، قرآن حدیث ہو جائے، 2-4 درجہ عربی کا پڑھا لو. اس کے بعد دیکھو کہ بچے کا رجحان کدھر ہے، کیا انگلش میں جانا چاہتا ہے، اسکول میں جانا چاہتا ہے، ادھر بھیج دو. عالم حافظ بنا ہوا بیٹا، حافظ عالم بنو گے؟ ہاں بنیں گے، ماشاءاللہ لے آؤ اس کو حافظ عالم بنا. لیکن 2-4 درجہ پڑھا دو، 10-12 سال تک اس کو مکتب میں مولوی کے سامنے بیٹھاؤ کہ اس کو ادب ملے کہ اس کے اللہ کا کیا حق ہے، اس کے ماں باپ کا اس کے اوپر کیا حق ہے. بچہ پیدا ہوا 3 سال کا ہوتا ہے، لے جا کر کے اس کو کنڈر گارڈن میں جا کے ڈالاتے ہو، انگلش اسکول میں ڈالاتے ہو. کیا کرتے ہو؟ ان کی دینی تربیت کرو. یہ بچے تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، زندہ رہیں گے تو بھی، تم مر جاؤ گے تو بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تمہارے بچے. لیکن اگر ان کو تربیت نہیں دیا ہوگا، بچے ضائع اور برباد ہو گیا، اور قیامت کے دن بھی تمہاری سخت پوچھ ہوگی. میرے بزرگوں دوستو، جمعہ کا وقت ختم ہو گیا یا ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دنیا کو آخرت کے لیے بسر کریں. جو دنیا میں جائز لذت ہے اس سے اللہ نے منع نہیں کیا. بیوی کرو نا، 1 کیا 2 کیا 4 تک بیوی اللہ نے جائز کیا. عدل اور انصاف کی شرط ہے کہ برابر سے کھانا کپڑا دو گے، برابر سے رات گزارو گے. کرو، بچے پیدا کرو، کھیتی باڑی کرو، مال دولت کماؤ، مگر حلال طریقے سے، چیٹ کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں. بہتی گنگا میں ہاتھ مت دھو، حلال دیکھو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. حلال کماؤ، حرام سے بچو، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کو پائی کا حساب دینا. تو ساری نعمتیں تمہارے لیے جائز ہیں. لیکن اگر شہوت کو اپنی عقل پر اور اپنی شریعت پر غالب رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جو بھی چاہت ہے اس کو شریعت کی کسوٹی پہ تولو کہ ہماری جو یہ چاہت ہے شریعت اس کو کیا کہتی ہے، اور عقل کو اپلائی کرو کہ کہاں تک ہم کو بڑھنا چاہیے. جو دائرہ ہم پار کر رہے ہیں یہ اسلام سے آگے تو نہیں نکل رہے ہیں. بس اتنی سی بات کہنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا خالی مذمت کی چیز ہے، بیکار چیز ہے. اگر دنیا میں ہم نہیں آتے تو پھر آخرت کے لیے عمل کیسے کرتے؟ تو دونوں پہلو کو سامنے رکھیے. اگر دنیا کو حد اعتدال سے باہر جا کر کے حاصل کیجئے گا خراب ہے، اور اگر دنیا کو شریعت کی حد میں رہ کے حاصل کیجئے گا الحمدللہ دنیا آپ کے لیے آخرت کا زینہ بن گیا. بیوی کو اگر نیک بناتے ہیں، بچے کو نیک بناتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ یہ بیوی اور بچے سب آپ کے لیے خیرات ہے، برکات ہے. مال کماتے ہیں، حلال راستے میں خرچ کرتے ہیں، دین کے راستے میں لوٹاتے ہیں، ماشاءاللہ ایک ایک پیسہ 1-1 لاکھ بن کے اللہ کے سامنے آئے گا. کیا بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا نا کہ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. تو آپ کو صحیح رخ پہ اپنی زندگی کی گاڑی کو لے جانا. اور دوسری بات مجھے آ کر کے، یہ بات تو خطبے میں کہنے کی نہیں ہے مگر مجھے یہاں آ کر کے اور اس سے پہلے بھی مجھے معلوم ہوا کہ جماعت میں درار پڑ گئی یہاں پر. یہ بڑا افسوس ہے. حقیقت یہ ہے کہ سینہ لگتا ہے کہ کسی نے چک کر دیا. ایک تو چند لوگ تھے یہاں پر اہل توحید، اور اس سے ماشاءاللہ شمع توحید کے پروانوں کو دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے. عورتیں بھی ہماری ہیں، سمجھا کہ اللہ کا فضل ہے. اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے کوشش کی ہے، دعوت کی، صحیح دین کی طرف آپ کو بلایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس طریقے سے چراغ جلتے چلے گئے ہیں اور اتنی بڑی آبادی ہمارے سامنے. لیکن نہ جانے کیسے شیطان ہمارے درمیان میں آ گیا اور انا کی خاطر جماعت کو 2 ٹکڑے کر گیا. اب مجھے معلوم ہوا، مجھے بتایا گیا کہ کل ایک جمعہ ہے ایک مسجد، اور میں آپ کس مسجد میں آ رہا ہے؟ اس مسجد میں پرانی والی میں کہ نئی والی میں؟ ہم نے کہا اللہ اس حد تک نوبت پہنچ گئی، اس حد تک نوبت پہنچ گئی. اتنے مسائل آپ کے گمبھیر ہو گئے کہ حل نہیں ہو سکتے تھے. امت کے علماء مر گئے، باہر کے عالموں کو بلاتے، نیوٹرل علماء کو بلاتے. کیا بات ہے بھائی؟ امام صاحب پر اعتراض ہے تو اعتراض دنیاوی معاملے کو لے کر کہ دینی معاملات کو لے کر کے ہے. وہ امام دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا ہے، یا کچھ اور بات ہے جو آپ کے اور اس کے درمیان چل رہی ہے؟ تو دنیاوی معاملات کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اگر دینی اعتبار سے وہ کمزور ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کے معاملات کمزور ہے، وہ حرام خور ہے، لگائی بجھائی کرتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کو سمجھایا جائے. نہیں سمجھایا جائے تو اس کو معزول کیا جائے. ہر مسئلے کا قرآن حدیث میں حل ہے. بہرحال جو بھائی جماعت سے ٹوٹ کے گئے ہیں، میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اس ممبر سے کہ اللہ دلوں کا مالک جو ہے ان کو پھر واپس کر دے.
اور پھر جماعت کے اندر اللہ متحد مستحکم اتحاد پیدا کرتے ہیں، اس کی کوشش کیجیے، فتنے کو بڑھائیے نہیں، فتنے کی آگ کو سرد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یونٹی از بیسٹ اسٹرینتھ، اتحاد کے اندر بڑی قوت ہے، بہت پالیسی ہے۔ افتراق اور انتشار تو شیطان کرواتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے تو جو آپ حضرات ہیں وہ آپس میں متحد رہیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے، کبھی توڑنے کی کوشش نہ کیجیے۔